اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ مسئلہ: ہاتھ کی 3 انگلیاں بھر ہر موضع پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم میں سے مسح درست نہ ہوگا۔ مسئلہ: جو چیز وضو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور موزوں کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کسی کا وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو مسح جاتا رہا۔ اب دونوں پیر دھو لے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی موزے پہنے ہوئے تھے مسح کر کے، اور موزے اتار دیے، بھول کے اتارے یا جان بوجھ کے، اس کا مسح جاتا رہا، پیر دھو لینا چاہیے۔ مسئلہ: اگر ایک موزہ اتار ڈالا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسح جاتا رہا، اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئیں، پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزہ اتار کر پورا وضو کریں۔ مسئلہ: موزے پر مسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا، اس لیے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح جاتا رہا۔ دوسرا موزہ بھی اتار دے اور دونوں پیر اچھی طرح سے دھوئے۔ مسئلہ: جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں، اور اس سے کم کھلتا ہے تو مسح درست ہے۔ یعنی مطلب موزہ پھٹا ہوا ہے، 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا ہے تو مسح اس پہ درست نہیں ہے، اگر اس سے کم ہے تو درست ہے، اتنا ہے تو درست نہیں ہے، تو ایسا موزہ نہ پہنے۔ مسئلہ: اگر موزے کی سیون کھل گئی لیکن اس میں سے پیر نہیں دکھائی دیتا تو مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو 3 انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے اور یوں ہی نہیں دکھائی دیتا تو مسح درست نہیں ہے، کیونکہ چلتے وقت بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ مسئلہ: اگر ایک موزے میں 2 انگلیوں کے برابر پیر کھل جاتا ہے اور دوسرے موزے میں 1 انگلی کے برابر تو کچھ حرج نہیں، مسح جائز ہے، اور اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسح جائز نہیں، اور اگر اتنا کم ہو کہ سب ملا کر بھی پوری 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تو مسح درست ہے۔ مسئلہ: کسی نے موزے پر مسح کرنا شروع کیا اور ابھی 1 دن رات گزرنے نہ پایا تھا کہ مسافر ہو گئی تو 3 دن 3 رات تک مسح کرتی رہے، اور اگر سفر سے پہلے ہی 1 دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی، پیر دھو کر پھر موزہ پہنے۔ یعنی مسافر کی مدت 3 دن 3 رات ہے اور مقیم کی 1 دن 1 رات۔ ہم مقیم کی نیت کر کے موزہ پہنے، اچانک سفر کا ارادہ ہو گیا 1-2 گھنٹے میں تو ہم سفر میں نکل گئے تو 3 دن 3 رات تک مسح کرنا۔ اگر نہیں پوری مدت ہو گئی تو اس کے بعد ہم گئے تو پھر سے موزہ پہن کے نیت کر کے پھر سے مسح شروع کرنا۔ مسئلہ: اگر مسافرت میں مسح کرتی تھی پھر گھر پہنچ گئی تو اگر 1 دن رات پورا ہو چکا ہے تو اب موزہ اتار دے، اب اس پر مسح درست نہیں، اور اگر ابھی 1 دن رات بھی پورا نہیں ہوا ہے تو 1 دن رات پورا کرے، اس سے زیادہ تک مسح درست نہیں۔ مسئلہ: اگر جراب کے اوپر موزہ پہنے ہیں تب بھی موزے پر مسح درست ہے۔ جراب یعنی جو ساکس پہنتے ہیں نا، ہم اس کو بولتے ہیں، اس پہ اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں تو اس پہ مسح درست ہے۔ مسئلہ: جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر ان پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو یا سارے موزے پر چمڑا نہ چڑھایا ہو بلکہ مردانہ جوتے کی شکل پر چمڑا لگا دیا گیا ہو، بہت سنگین اور سخت ہو کہ بغیر کسی چیز سے باندھے ہوئے آفیاب ٹہر رہتے ہوں، ان کو پہن کر 3-4 میل رستہ بھی چل سکتے ہوں، تو ان صورتوں میں جراب پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، ہم جو ساکس پہنتے روزمرہ، وہ ساکس کو چمڑے کا موزہ لگا ہوا تھا، ہاف جوتے کے ویسا، اور یہ اتنا موٹا ہے کہ ہم 3-4 میل پیدل اگر چلے تو بھی وہ نہیں پھٹ سکتے، اتنا مضبوط ہے، تو ان جرابوں پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ مسئلہ: برقع اور دستانوں پر مسح درست نہیں، کیونکہ یہ چمڑے کے نہیں ہوتے، اس لیے ان پر درست نہیں ہے۔
جہاں تک ہو سکے ناظرین لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔